سندھ حکومت نے 1974-75 میں محسوس کیا کہ آبادی میں اضافے کے سبب سندھ کی دونوں جامعات یعنی سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سندھ کے لوگوں خاص کر اندرون سندھ کے لوگوں کی اعلیٰ تعلیم کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی۔ اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خیرپور میرس میں سندھ یونیورسٹی کا کیمپس قائم کیا گیا، جس کا نام سندھ کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف کے نام پر رکھا گیا۔ یہ کیمپس مین نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ کیمپس سے ریلوے اسٹیشن صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سکھر ایئرپورٹ صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اس کیمپس کا کل رقبہ 307 ایکڑ ہے۔ اس کیمپس کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ مقرر ہوئے۔ پھر 1986 میں سندھ اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ شاہ لطیف کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ اس طرح مارچ 1987 میں یہ کیمپس یونیورسٹی بن گیا، جس کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر RA شاہ بنے، جنہوں نے 1987 سے 1989 تک اپنے فرائض انجام دیے۔ ان کے بعد ڈاکٹر ابراہیم شاہ بخاری نے یہ عہدہ سنبھالا 1989 سے 1989 تک۔ اس کے بعد پروفیسر عبدالحمید میمن وائس چانسلر ہوئے۔ انہوں نے یہ فرائض 1991 سے 1995 تک انجام دیے۔ ان کے بعد ڈاکٹر بشیر شیخ وائس چانسلر ہوئے۔ انہوں نے 1995 سے 1998 تک یہ ذمہ داری نبھائی۔ ان کے بعد ڈاکٹر RA شاہ نے یہ عہدہ سنبھالا۔ 1998 سے 1999 تک اپنے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم ملک وائس چانسلر بنے۔ 1999 سے 2007 تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد شاہ لطیف یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ سندھ کی پہلی خاتون وائس چانسلر ڈاکٹر نیلوفر شیخ نے یہ عہدہ سنبھالا۔ 2007 سے 2012 تک اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد سندھ کی دوسری خاتون ڈاکٹر پروین شاہ وائس چانسلر مقرر ہوئیں۔ یہ یونیورسٹی خیرپور، سکھر، گھوٹکی، شکارپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، نوشہر و فیروز اور آس پاس کے علاقے کے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں اس وقت 4 فیکلٹیز ہیں، جن میں فیکلٹی آف نیچرل سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ آرٹس، فیکلٹی آف کامرس اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی آف نیچرل سائنسز اور فیکلٹی آف لا۔ فیکلٹی آف نیچرل سائنسز میں تقریباً 12 ڈپارٹمنٹس ہیں: آرکیالوجی، باٹنی، بائیو کیمسٹری، کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، میتھس، فزکس، اسٹیٹکس، فارمیسی، زولاجی۔ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اور آرٹس میں 14 ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سندھی، اردو، انگریزی، انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنسز، جیوگرافی، پاکستان اسٹڈیز، سوشیولوجی، پبلک ایڈمنسٹریشن، ماس کمیونیکیشن، جینڈر اسٹڈیز شامل ہیں۔ سندھ کی یہ واحد یونیورسٹی ہے جو اندرون سندھ کے قبائلی ماحول میں پسماندہ اور تعلیم جیسے انمول زیور سے محروم خواتین کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے شعبہ جینڈر اسٹڈیز کے تحت نہ صرف کوشاں ہے، بلکہ وہ ان کو موجودہ دور سے ہم آہنگ فنی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے، جس سے عام خواتین کو خود کفالت میں مدد ملے گی۔ فیکلٹی آف کامرس اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں: کامرس، بزنس ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی آف لا۔ اس فیکلٹی کے تحت پاکستان کے عظیم رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر اسکول آف لا قائم کیا گیا ہے، جو قانون میں ماسٹر تک اعلیٰ تعلیم دے کر بہترین قانون دان پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی نے ہمیشہ تحقیق کو بہت اہمیت دی ہے اور ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ شاگرد اور اساتذہ دونوں ہی ادب و تاریخ پر تحقیق کر سکیں۔ اس لیے یونیورسٹی میں ایسے شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں جن میں سچل چیئر، شیخ ایاز چیئر، روز دھنی چیئر، ڈاکٹر تنویر کارنر، سینٹر آف بایو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن، ڈیٹ فارم ریسرچ سینٹر، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چیئر، انڈس ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر شامل ہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں
لگ بھگ 300 اساتذہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے 70% ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں۔ یونیورسٹی میں ہزاروں شاگرد اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تقریباً سینکڑوں شاگرد ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے شعبہ نباتات نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد سے 2008 میں پاکستان کا پہلا سینٹر فار بایو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد نباتاتی ذخائر، ان کا تحفظ اور آئندہ نسلوں تک ان کی افادیت اجاگر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ نباتات کے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ، ماسٹر اور ڈائریکٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو تحقیق کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس طرح اس یونیورسٹی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگتے دکھائی دیتے ہیں۔